قلبی دوستی یہ بالکل جائز ہے ہی نہیں۔ کافر اللہ رب العزت کا دشمن ہے، چاہے وہ کافر کوئی بھی ہو، وہ اللہ رب العزت کا دشمن ہے۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت مچاؤ تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے راشد صاحب نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا جس میں ذاکر نائک صاحب کا رد کرتے ہوئے انہوں نے یہ بیان دیا کہ یہ جو قرآن میں آیت ہیں کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، کافروں کو دوست نہ بناؤ، تو ذاکر نائک صاحب نے اس پہ یہ انٹرپریٹیشن دی کہ اللہ تعالیٰ ان سے دوستی کرنے کے لیے منع نہیں کر رہا ہے، مطلب ان سے آپ ان کو پروٹیکٹر نہیں بنا سکتے ہیں۔ اس کے اوپر راشد صاحب نے قرآن کی بہت ساری آیات پڑھ کے سنائی اور یہ بتانے کی کوشش کری کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں مطلقاً آپ کسی بھی غیر مسلم کو آپ دوست نہیں بنا سکتے، اور کسی بھی کافر کے ساتھ، وہ کافر مرتد ہو، کافر کتابی ہو، کافر اصلی ہو، کافر مستعمر ہو، ذمی ہو، حربی ہو، وہ کسی بھی قسم کا کافر ہو، کسی مسلمان کو کسی کافر کے ساتھ موالات حقیقی یہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ مطلقاً آپ کسی کو بھی دوست نہیں بنا سکتے آپ۔ اور اس کے لیے انہوں نے بہت ساری قرآن کی آیتیں بھی پڑھیں جو میں ابھی آگے چل کے آپ کو انشاءاللہ دکھا بھی دوں گا کہ کون کون سی آیات انہوں نے پڑھی ہیں۔ میں بس راشد صاحب سے اتنا کہنا چاہتا ہوں پہلے اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے کہ جو دین آپ لوگ بتاتے ہیں ہم کو کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اگر اس کو بے نہیں مان لیا جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ جو ہمارا نام ہے اسلام، ہمارے دین کا نام ہے نا اسلام، اسلام کا کیا مطلب ہے؟ سلامتی، شانتی، ہندی میں ہم کہیں گے شانتی، انگلش میں کہیں گے پیس، یہ کچھ باقی نہیں رہ جائے گا اگر آپ لوگوں جو چیزیں آپ بتاتے ہیں کہ یہ دین ہے، اگر اس کو بے نہیں مان لیا جائے تو پھر یہ اسلام کے معنی بچتے نہیں ہیں۔ اسلام تو سلامتی کا نام ہے۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے کس تبلیغ سے معاشرے میں سلامتی پھیل رہی ہے یا پھر شر پھیل رہا ہے، تو ہم کو سمجھ جانا چاہیے کہ اگرچہ تو سلامتی پھیل رہی ہے تو پھر یہ اسلام کا پیغام تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہماری کسی تبلیغ سے شر پھیل رہا ہے تو پھر یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہو سکتی، آپ کی اپنی تعلیم ہو سکتی ہے، شیطان کی تعلیم ہو سکتی ہے، اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہو سکتی۔ اور یہ دیکھنا بہت آسان ہے، آپ دیکھیے کہ جو آپ بول رہے ہیں، اگر آپ کے بولنے میں معاشرے میں کیا رد و عمل پیدا ہوگا تو اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ سلامتی کا پیغام ہے یا پھر یہ شیطان کا پیغام ہے، شر پھیلانے کا پیغام ہے۔ اور بہت افسوس کی بات ہے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں، باقاعدہ آپ نے اپنی ویڈیو میں کہا بھی ہے کہ مطلب ذاکر نائک صاحب کو تو عربی آتی نہیں ہے، عربی ٹھیک سے وہ پڑھ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہم لوگ آپ جیسی عربی نہیں پڑھ سکتے۔ پتہ نہیں آپ لوگوں نے عربی پڑھ کے کیا سیکھا ہے کہ قرآن مجید کو جب آپ پڑھتے ہیں تو جو اللہ کا پیغام ہے وہ کنوے نہیں ہو پاتا ہم تک کے، آپ لوگوں کی اپنی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ کنوے ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ 1 گھنٹے کا لیکچر ریکارڈ کراتے ہیں، 2 گھنٹے کے لیکچر ریکارڈ کراتے ہیں، لیکن جب قرآن پڑھنے کی باری آتی ہے تو قرآن کے ایک مخصوص حصے کو، اگر ایک آیت ہے اس میں سے اگر اس میں 10 لائنیں ہیں تو اس میں سے 2 لائنیں پڑھ کے آپ اپنا موقف ثابت کر دیتے ہیں، ان 2 لائنوں پہ آپ آدھا گھنٹہ بولتے ہیں، لیکن آپ لوگ کو یہ میسر نہیں ہوتا ہے کہ اس پوری آیت کو اگر آپ پڑھ دیں تو شاید جو اللہ کی منشا ہے، جو اللہ کہنا چاہ رہا ہے وہ واضح ہو جائے گا۔ لیکن آپ لوگ جو ہے قرآن پڑھنے میں وقت کیا کہتے ہیں نہیں دیتے ہیں، اپنی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ دینے کے اندر آپ جو ہے وہ اپنا وقت جو ہے وہ خوب قاعدے سے آپ لوگ صرف کرتے ہیں۔ تو بھائی اگر آپ اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں نا علماء اکرام کا یہ فرض بنتا ہے کہ مطلب جواب دیا جائے، اگر جوابات دیتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت سارے بلنڈرز مارے اور
شرعی اور فقہی مسائل بیان کرتے ہوئے بہت ساری غلطیوں کا ارتکاب کیا، جو کلپس کی صورت میں سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں اور عوام الناس تک وہ چیزیں پہنچی، اجتماعات میں بھی جو لوگ گئے ان تک بھی وہ غلط مسائل پہنچے۔ اب علماء کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ ان غلط مسائل کو ایکسپوز کریں، کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک باقاعدہ عالم دین نہیں، عربی زبان سے واقف نہیں، اور قرآن مجید کو صحیح طریقے سے تلفظ کے ساتھ پڑھ بھی نہیں سکتا۔ آپ اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، تو علماء کی جو ذمہ داری ہے، وہ حدیث آپ لوگ ماشاءاللہ بہت پڑھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ وارث ہیں، تو آپ کو یہ جو ورثہ دیا گیا ہے قرآن مجید، آپ کا کام تھا اس کو پہنچانا، اپنی انٹرپریٹیشن نہیں، اپنی سمجھ نہیں، اپنے فرقے کی سمجھ نہیں، آپ کا کام تھا کہ آپ قرآن کو پڑھ کے سنا دیجئے، بس اتنا کام تھا آپ کا۔ اگر آپ صرف قرآن پڑھ کے سنا دیتے، اپنا دماغ خرچ کیے، اپنی انٹرپریٹیشن کیے، تو شاید یہ معاشرے میں جو اتنے فرقے وجود میں آ گئے ہیں تو وہ وجود میں نہ آتے، لیکن آپ لوگ کرتے نہیں ہیں ایسا۔ آپ قرآن تو پڑھتے ہیں اور پڑھ کے اپنے مطلب کی 2 لائنیں آپ کے مطلب کی جو ہے وہ پڑھ کے سنا دیتے ہیں، آگے پیچھے کیا لکھا ہے یا اس آیت کے اوپر کیا لکھا ہے یا اس آیت کے نیچے اگر آپ پڑھ لیں تو شاید اللہ تعالیٰ کی منشا واضح ہو جائے، لیکن یہ توفیق آپ کو حاصل نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے کہہ دیا کہ کافر اللہ کا دشمن ہے، قرآن میں لکھا ہے، منع نہیں کر رہا ہوں میں، آپ نے جو آیت پڑھی اس میں بھی لکھا ہے، جتنی آیتیں آپ نے پڑھی اس میں لکھا ہے کافر اللہ کا دشمن ہے۔ کون سا دشمن ہے یہ آپ نے نہیں بتایا۔ کیا سارے کافر اللہ کے دشمن ہیں؟ کیا قرآن میں سب کافروں کو ایک لاٹھی سے ہانکنے کا حکم ہے؟ جی نہیں۔ قرآن پڑھیے، سورہ توبہ پڑھیے، ممتحنہ جو آپ نے آیت پڑھی تھی سب سے پہلے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51، جو اس لڑکے نے جس سے پہ سوال کیا تھا، اس آیت کو اگر آپ پورا پڑھ لیتے تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جاتا کہ اگر ان سے دوستی کرنے کے لیے منع کیا جا رہا ہے تو مطلب یہ کن لوگوں سے دوستی کرنے کے لیے منع جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا اقدام کیے کافروں کے خلاف؟ بھائی پورے مکہ میں مشرک اور کافر موجود تھے، پورے مکہ کے اندر سب کے خلاف اقدام کیا؟ سب کو تلوار سے مارا گیا ہے؟ نہیں، صرف ان لوگوں کو مارا گیا ہے جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں رکاوٹ ڈالی، ان کی دعوت کا انکار کیا، انکار صرف زبان سے نہیں کیا، مخالفت کری، اور ایسی مخالفت کری کہ ان کے خلاف تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، ان مسلمانوں کو گھروں سے نکالنے کے لیے مجبور کر دیا، ان کے اوپر زیادتی کری، ان کے اوپر ظلم کیا، معاشرے کے اندر انارکی پھیلا دی۔ یہ جتنی بھی آیات ہیں یہ قرآن مجید میں ان لوگوں کے لیے ہیں، پورے مکہ میں رہنے والے کافروں کے لیے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دین ہم تک اتارا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو پیدا کیا وہ کیا مقصد ہے؟ تاکہ وہ جانچ لے کہ ہم میں سے کون بہتر اعمال کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا وعید سنائی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کا کام ہے صرف پہنچا دینا۔ رسول اللہ نے دعوت کو پہنچایا۔ ایک شخص نے کہا کہ بھائی میں آپ کی اس دعوت کا انکار کرتا ہوں، میں نہیں مانتا آپ کی دعوت، میں آپ کو رسول نہیں مانتا۔ یہ اس کی مرضی ہے، نہ مانے، اپنی جگہ خوش رہے، لیکن دعوت کے اندر رکاوٹ ڈالے گا، رسول کو پریشان کرے گا، مومنوں کو پریشان کرے گا اور بد اخلاقیاں کرے گا، لوگوں کو تکلیف دے گا، انارکی پھیلائے گا، فساد پھیلائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس طریقے کے لوگوں کے خلاف، وہ بھی تب جب وہ یہ سارے اقدام کریں گے تو ان کے خلاف جنگ کری جائے گی۔ اسلام کسی کو مارنے کاٹنے کے لیے نہیں آیا ہے، کسی سے دشمنی کرنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اسلام تو صرف ان لوگوں کے خلاف اس طریقے کی بولی اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں، ابھی میں پڑھ کے سناؤں گا آپ کو، بولی ہے جن لوگوں نے رسول کے خلاف اقدام کیے ہیں، مسلمانوں کے خلاف اقدام کیے، ان کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے دوستی نہ کریے۔ سب سے دوستی کرنے کے لیے منع نہیں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ چلیے پہلے آپ کو میں وہ پہلی آیت سناتا ہوں جو آپ نے سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 1 جو پڑھی ہے، میں وہ پڑھتا ہوں۔ آپ نے 2 لائنیں پڑھی تھی۔
کافر اللہ رب العزت کا دشمن ہے، چاہے وہ کافر کوئی بھی ہو، وہ اللہ رب العزت کا دشمن ہے۔ اور سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 1 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ میں پوری آیت پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، اچھا یہ جو سورہ ممتحنہ کی یہ جو آیت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، اس کے اندر نیچے سے شروع ہے، جیسے کہ جب ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، اگر انگلش میں ہم کہتے ہیں ہی از گوئنگ ٹو اسکول، اور اگر ہم اس کو اردو میں ترجمہ کریں تو ہم کہتے ہیں وہ اسکول جا رہا ہے، مطلب اسکول کو ہم پہلے پڑھ دیتے ہیں اور جا رہا ہے کو ہی از گوئنگ کو بعد میں پڑھتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ جو میرے پاس ترجمہ ہے، انہوں نے نیچے کے لفظوں کو اوپر بیان کیا، اس کے بعد اوپر کے لفظوں کو نیچے بیان کیا ہے۔ اور جو راشد صاحب نے جو آیت پڑھی تھی، راشد صاحب نے مطلب لفظ بہ لفظ ٹرانسلیٹ کیا تھا، یہاں پہ ترجمہ لفظ بہ لفظ نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ ترجمے کے اندر آپ کو رتی برابر بھی فرق نہیں ملے گا۔ میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو۔ اے ایمان والو، اگر تم میرے راستے میں جہاد کرنے کی خاطر اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نکلے ہو تو میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو ایسا دوست مت بناؤ کہ ان کو محبت کا پیغام بھیجنے لگو۔ اب دیکھیں یہاں کاہے کی بات ہو رہی ہے؟ جنگ کی بات ہو رہی ہے۔ جنگ کرنے کے لیے کچھ مسلمان نکلے ہیں اور ان سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نکلے ہو تو ایسے میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو، مطلب کہ جو لوگ ان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں وہ جنگ کرنے کے لیے آئے نا اللہ کے رسول سے اور مومنوں سے، تو ان کو اللہ اپنا بھی دشمن کہہ رہا ہے اور مومنوں کا بھی دشمن کہہ رہا ہے۔ تو ایسے دوست مت بناؤ کہ ان کو محبت کے پیغام بھیجنے لگو، حالانکہ تمہارے پاس جو حق آیا ہے انہوں نے اس کو اتنا جھٹلایا ہے کہ وہ رسول کو بھی اور تمہیں بھی صرف اس وجہ سے باہر نکال رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار اللہ پر ایمان لائے ہو۔ اب دیکھیے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے اقدام نہیں کرتے رسول کے خلاف، وہ سارے کے سارے نکل نہیں پڑتے ہیں اللہ کے خلاف۔ ان میں سے چند لوگ ہیں جن کو ہم کٹر پنتھی کرتے ہیں، آج کی زبان میں ہم اندھ بھکت بھی کہہ سکتے ہیں ان کو، کہ مطلب جو اتنے مطلب اندھ بھکت ہو جاتے ہیں کہ ان کو سجائی نہیں دیتا ہے، وہ پھر مخالفت میں پھر انارکی پھیلانا پیدا کر دیتے ہیں، لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں، ایذا دینے لگتے ہیں، تکلیفیں پہنچانے لگتے ہیں دین کے نام پر۔ یہ آیت ان کے لیے ہے، یہ تمام کافروں کے لیے آیت نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ یہ میری زبان نہیں ہے، آگے اسی سورہ کے اندر اس بات کا خلاصہ موجود ہے۔ میں پوری آیت کمپلیٹ کرتا ہوں۔ تم ان سے خفیہ طور پر دوستی کی بات کرتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم خفیہ طور پر کرتے ہو اور جو کچھ اعلانیہ کرتے ہو میں ان سب سے پوری طرح جانتا ہوں، اور تم میں سے کوئی بھی ایسا کرے وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ یہ پوری آیت ہے۔ اس کے اندر واضح طور پہ کہ یہاں پہ تمام کافروں کی بات نہیں ہو رہی کہ آپ کسی سے دوستی نہیں کر سکتے۔ ابھی میں دوستی کے معنی بھی آپ انشاءاللہ واضح کروں گا، اور پھر دوستی کا لفظ کہاں کہاں کیسے کیسے اطلاق کیا جاتا ہے انشاءاللہ میں وہ بھی واضح کروں گا۔ اب دیکھیے یہ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 1 ہے۔ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تم سے اس بات سے منع نہیں کرتا، اللہ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا کہ جن لوگوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی، تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، ان کے ساتھ تم کوئی نیکی یا انصاف کا معاملہ کرو۔ دیکھیے واضح تو بالکل دونوں آیتیں میں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ جو جنگ کر رہے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ بالکل صاف منع کر رہا ہے کہ آپ ان سے دوستی یاری کچھ بھی بات چیت کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اس لائق نہیں ہے، کیونکہ وہ انارکسٹ ہیں، آتنکوادی ہیں وہ ان سے نہیں بات چیت کری جائے گی، ان سے دوستی یاری نہیں رکھی جائے گی۔ لیکن جو لوگ آپ کو دین کے معاملے میں پریشان نہیں کر رہے ہیں، آپ کو آپ کے گھروں سے نہیں نکال رہے ہیں، انارکی نہیں پھیلا رہے ہیں، فساد نہیں پھیلا رہے ہیں، تو اگر تم ان کے ساتھ کوئی نیکی کا کام کرو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انصاف کا بھی، نیکی پلس انصاف کا معاملہ کرو، یقیناً
اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ سورہ ممتحنہ کی آیت 8۔ اب آپ یہ بتائیے کہ میں ویڈیو آلریڈی لگا دی ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا کہ امام صاحب مفتی صاحب ہمارے کس طریقے سے آیت کو پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ آیت کو ایک ٹکڑے کو پڑھیں گے اور اس کے بعد اگر آپ جو ہے اس سے رزلٹ نکالیں گے تو مطلب میں ایک بک میں سے ایک 4 لڑکوں کی شادیاں ہوئی ہوئی ہیں، 4 ماں باپ کا ذکر ہوا ہے، 4 گھروں کا ذکر ہوا ہے، میں یہاں سے ایک لفظ اٹھاؤں، ایک وہاں سے لفظ، اس کی بیوی کے ساتھ اس کو جوڑ دوں، اس کی بیوی کے ساتھ اس کو جوڑ دوں، تو یہ جائز ہوگا؟ یہ طریقہ ہے قرآن پڑھنے کا؟ جب تک آپ پوری آیت پڑھ کے نہیں سنائیں گے تو کیسے ہم کو پتہ چلے گا کہ اللہ کی منشا کیا ہے؟ ہمیں تو اللہ کی منشا بتائیے، آپ اپنی نہ بتائیے آپ، کیونکہ یہاں پہ اگر کفار کا لفظ ہے تو یہاں پہ آپ رکیں گے نہیں کہ یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو، یہاں پہ آپ رک نہیں رہے ہیں، صرف یہود و نصارہ کی بات نہیں ہے، آپ کے لیے دیوبندی کافر ہے، آپ کے لیے اہل حدیث کافر ہے، آپ کے لیے شیعہ کافر ہے، آپ کے لیے قادیانی کافر ہے۔ اب کیونکہ یہ سارے لوگ کافر ہیں تو جو لو یہاں لگا رہے ہیں آپ یہود و نصارہ کے اوپر، وہی لو آپ اٹھا کے یہاں لگائیں گے کہ اللہ نے کافروں سے دوستی کرنے کے لیے منع کیا ہے، تو لہٰذا اب آپ جو ہے ان سے دوستی نہیں کر سکتے۔ چلیں پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ دوستی کے معنی کیا ہیں، اصل معنی دوستی کے ہیں کیا۔ جی، دوستی کا مطلب ہے وہ شخص جو آپ کا قریبی ہو، جو مشکل اور خوشی کے وقت آپ کا ساتھ دے، آپ پر بھروسہ کرے اور آپ کی خوشی میں خوش ہو۔ دوست وہ ہوتا ہے جو ہر مشکل میں آپ کا ساتھی بن کر رہے اور ہمیشہ آپ کا خیال رکھے۔ یہ دوستی کے یہ ایک معروف معنی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوست کے اندر ایک شخص جو آپ کا خیال رکھتا ہے، جو آپ سے دلی محبت کرتا ہے، جو آپ کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جو برے وقت میں آپ کا ساتھ دیتا ہے، خوشی میں بھی آپ کے ساتھ رہتا ہے، اس طریقے کے انسان کے اوپر ہم دوستی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اصل معنی دوستی کے یہی ہیں، لیکن کیا ہر جگہ یہ معنی اپلائی ہوتا ہے؟ لفظوں کا استعمال اگر ہم ٹھیک طریقے سے نہیں کرتے ہیں، یا جو جملے میں لفظ کا معنی استعمال ہوا ہے اگر ہم اس کو نہیں سمجھتے ہیں تو پھر سارا معاملہ گڑبڑا جاتا ہے۔ سب سے بڑی جو پرابلم پیدا ہوتی ہے، جو ہم کو لوگ قرآن مجید کے نام پہ، احادیث کے نام پہ آج جو لوگ ہم کو برگلا رہے ہیں مسلمانوں کو، اس کا مین جو ذریعہ ان کے پاس ہے وہ ہے زبان کے الفاظ کی وجہ سے یہ ہم کو برگلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ہم بہک بھی جاتے ہیں۔ اس کی وجہ ہماری اپنی سستیاں بھی ہیں، ہم کیونکہ دین کو سیریس نہیں لیتے، دنیا کو تو ہم بہت سیریس لیتے، دنیا میں ہم کو کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا، لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ دین کے نام پہ ہر آدمی ہم کو بیوقوف بنایا تو ہم بن بھی جاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی قرآن پڑھ رہا ہے تو ہم یہ بھی چیک نہیں کرتے ہیں کہ اس نے پورا پڑھا ہے کہ آدھا پڑھا ہے، کہاں سے پڑھا ہے، ٹھیک پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے، بس وہ اتنا سیریسلی لگتا ہے۔ یہی میری ویڈیو ہی پوری دیکھنا کسی کو میسر نہیں آئے گا، مطلب پورا کوئی یہ ویڈیو ہی دیکھ لے، یہی بہت بڑی بات ہے۔ خیر، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ دیکھیے یہ جو لفظ کا استعمال ہے، اب دیکھیے لفظ دوستی کے معنی تو یہ ہو گئے، لیکن کیا عرف عام میں ہر جگہ دوستوں میں یہی سب کوالٹیز آپ کو مل جاتی ہیں؟ آج ہمارے اسکول میں ایک لڑکا ہمارے ساتھ پڑھتا ہے، جو بیٹھتا ہے ہمارے ساتھ، وہ تھوڑے دن بعد ہم اس کے اوپر دوست کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں، لیکن کیا اس کے اندر یہ ساری کوالٹی ہوتی؟ نہیں، وہ ایک 2-4 گھنٹے کے لیے ہمارے ساتھ رہتا ہے، اس پہ ہم دوست کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی بچپن سے میرے ساتھ رہ رہا ہے، بچپن سے، اس کے اوپر بھی ہم دوستی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ کاروبار میں کسی سے کاروبار اچھا ہو جاتا ہے اور سلام دعا اچھی ہوتی ہے، بزنس اچھا ہونے لگتا ہے، ارے یار یہ ہمارے دوست بھی ہیں، بہت اچھے آدمی دوست ہیں ہمارے، مطلب ایویں ہی دوست کا لفظ بھی استعمال کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیے ہر جگہ پہ معنی ایک نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ آئی لو یو جو ذاکر نائک صاحب نے کہہ دیا کہ آئی لو یو، انہوں نے کہا بھائی یہ دلی محبت نہیں، دلی محبت نہیں ہے بھائی۔ آئی لو یو بھی ہر جگہ ایک معنی نہیں لیتا ہے۔ جب ہم اپنی بیوی کو کہتے ہیں آئی لو یو، اس کا معنی الگ ہوتا ہے۔ جب اپنی ماں کو کہتے ہیں آئی لو یو موم اگر ہم کہہ دیں، آئی لو یو امی اگر ہم کہہ دیں،
تو وہ جو پہلے ہم نے آئی لو یو کہا تھا اپنی وائف کو، وہ معنی یہاں اپلائی کریں گے؟ نہیں کریں گے. آئی لو یو، آئی لو مائی برادر، میں اپنے بھائی سے پیار کرتا ہوں، میں اپنی بہن سے پیار کرتا ہوں. یہ دونوں معنی ایک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. میں اپنے دوست سے پیار کرتا ہوں، میں اپنے پڑوسی سے پیار کرتا ہوں. اب دیکھیے جیسے ہی لفظ بدلتے جائیں گے، لوگ بدلتے جائیں گے، پیار کے معنی میں تبدیلی آتی چلی جائے گی. تو اسی طریقے سے اگر آج کی تاریخ میں آپ مطلقاً یہ بتا دیں گے کہ کافروں سے دوستی نہیں کر سکتے، تو دوستی کا مطلب اگر ہم ایک ہی جیسا اپلائی کر دیں یا ہم ایک ہی جگہ جیسا کر بھی نہیں رہے ہیں. آج جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ قرآن مجید کو معاشرے کے حساب سے نہیں پڑھتے ہیں، پریکٹیکل لائف سے ریلیٹ نہیں کرتے ہیں. بس ان کا ایک جیسے گھوڑے کے آگے ایسے کر کے یہ دو وہ چشمے لگا دیے جاتے ہیں یا دو ڈھکن لگا دیے جاتے ہیں تاکہ نہ وہ ادھر دیکھے نہ وہ ادھر دیکھے. اور یہ لوگ قرآن مجید کو ایسے ہی پڑھتے ہیں. یہ کبھی قرآن مجید کو پریکٹیکل لائف سے ریلیٹ ہی نہیں کرتے ہیں کہ ہم یہ جو بات کہہ رہے ہیں اس کا معاشرے میں کیا اثر پڑے گا، لوگوں پہ کیا اس کا اثر پڑے گا. ان کو ان سب چیزوں سے کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کی پرواہ کری ہے. اللہ تعالیٰ آپ جیسا نہیں ہے کہ نام رکھے اسلام اور تعلیم جو ہو اس کی وہ صرف فساد کی ہو، نعوذ باللہ. یہ اللہ تعالیٰ کا کام نہیں ہے. یہ مطلب کچھ علماؤں کا ہی کام ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کو سمجھیے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ نے اسلام نام رکھا ہے کہ ہماری ہر تبلیغ میں سلامتی ہونا چاہیے. سلامتی سے ہم کام لیں گے، سلامتی کا پیغام پہنچائیں گے تو وہ اللہ کا پیغام ہے. اور اگر ہمارے پیغام میں ذرا سا بھی شر پیدا ہو جائے گا، وہ سلامتی کا پیغام نہیں ہے، وہ اللہ کا پیغام نہیں. وہ آپ کے اپنے فرقے کا پیغام تو ہو سکتا ہے لیکن وہ اللہ کا پیغام نہیں ہو سکتا. کیونکہ آپ نے یہ جو کہا نا کافروں سے دوستی نہیں کر سکتے. اب آج کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں میں. ایک گھر کے اندر باپ بریلوی ہے، بڑا بیٹا دیوبندی ہے، چھوٹا بیٹا اہل حدیث ہے، ایک بیٹا ایتھسٹ ہو گیا ہے. تو اب آپ جب اس قانون کو اپلائی کریں گے، تو آپ سوچئے کہ اس گھر کے اندر اسلام باقی رہے گا یا فسادات باقی رہیں گے. کیونکہ آپ تو پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے باپ اور اپنے بھائی سے بھی دوستی نہ رکھو. تو پہلے تو اب آپ یہ بتائیے کہ باپ سے کون دوستی رکھتا ہے؟ یہاں پہ دوستی کا معنی اگر آپ یہ لیتے ہیں، جو دوستی کا معنی آپ باہر لگا رہے ہیں وہی باپ کو کون دوست کہتا ہے؟ یا اگر ہم باپ کو جب دوست بھی کہتے ہیں تو پھر ہم اس کے معنی میں تبدیلی پیدا کریں گے. جو ایک آپ باہر کے لڑکے سے دوستی یاری میں باتیں کر سکتے ہیں وہ باتیں آپ اپنے باپ سے دوستی میں کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا. تو اس کا مطلب معنی میں تبدیلی پیدا ہو گئی نا تھوڑی سی. تو اگر آپ قرآن مجید میں اگر یہ آیتیں میں پڑھ دیتا ہوں، آپ نے بھی پڑھی میں بھی پڑھ دیتا ہوں. سورہ توبہ کی آیت نمبر ہے آپ کی 23. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ بھائی کفر کو ایمان کے مقابلے میں ترجیح دیں تو ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور جو لوگ ان کو دوست بنائیں گے وہ ظالم ہوں گے. مطلب یہ میں نے دوستی ترجمہ کیا ہے، میرے پاس تو سرپرست لکھا ہوا ہے یہاں پہ، لیکن میں نے ترجمہ وہی دوست آپ کا کیا ہے. اب آپ بتائیے کہ یہ جو دوست ہے یہ آپ اپنے والد کو کیسے دوست بنائیں گے آپ؟ یا اگر آپ دوست کا لفظ استعمال کرتے ہیں والد پہ تو یہ ایک معنی آپ لے سکتے ہیں، اس کا نہیں لے سکتے آپ اس کا معنی. اب اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 میں کہتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. تو یہ جو دوست ہے آپ اللہ کو کس طریقے کی، مطلب یہ لفظ اگر ہم دوست استعمال کریں اللہ کے لیے تو کیا یہ لفظ جو اللہ کے لیے دوستی کے لیے استعمال ہوا ہے اور جو میرا ایک گلی کا جو ایک فرینڈ ہے، یہ دونوں کو ایک معنی میں آپ لے سکتے ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے شیطان کو اولیاء نہ بناؤ، یہ بھی ہے نا اسی آیت میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 میں کہ شیطان کو دوست نہ بناؤ. تو شیطان کو آپ دوست کیسے بنائیں گے؟ یہاں پہ تو معنی بالکل بدل جائے. آگے انہوں نے باقاعدہ سورہ بقرہ میں یہ بیان بھی ہوا ہے
کہ کیا کرتا ہے شیطان کہ وہ روشنی سے نکال کے اندھیروں میں لے جاتا ہے۔ اگر تم نے اس کا کہنا مانا، مطلب یہاں پہ دوستی کا مطلب ہے کہ اگر ہم شیطان کے نقش قدم پر چلیں گے تو وہ کیا کام کرے گا ہمارے ساتھ؟ ہم کو روشنی سے نکال کے اندھیروں میں لے جائے گا۔ پھر سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے، سورہ مائدہ کی 56 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ دوست ہے، رسول دوست ہے اور مومن دوست ہیں۔ اب یہ اللہ جو دوست ہے اس کے کیا معنی ہوں گے، رسول جو دوست ہے اس کے کیا معنی ہوں گے، اور مومن جو دوست ہیں ان کے کیا معنی ہوں گے؟ تبدیلی آ جائے گی نا۔ تو اگر ہم جب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو دوستی اگر ہماری آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں پہ غیر مسلم بھی ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں، ہمارا پڑوسی غیر مسلم ہے، اگر آپ یہ تعلیم دیں گے کسی کو کہ صاحب ہم بالکل مطلقاً دوستی کر ہی نہیں سکتے، تو یہ جو مطلقاً آپ کہہ رہے ہیں دوستی نہیں کر سکتے، تو اگر میرا پڑوسی کوئی غیر مسلم ہے، اس کے یہاں کوئی پریشانی آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، ہمارا آنا جانا ان کے گھر میں ہو گیا، تو آپ کے رول کے حساب سے تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے، ہم کر ہی نہیں سکتے اس طریقے کا کوئی کام، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب کیونکہ کافر اللہ کا دشمن ہے تو اب ہم ان سے دوستی نہیں کر سکتے، مطلقاً آپ اس کو انکار کر رہے ہیں۔ لیکن ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں پہ اس طریقے سے پاسبل نہیں ہے، قرآن کبھی بھی اس طریقے کا پیغام نہیں دیتا ہے کہ دین پہ چلنا مشکل ہو جائے انسان کے لیے۔ ہاں، دین پہ جو چیز مشکل ہے وہ آپ لوگ کبھی بھی بیان نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، آج مسلمان خوب دھڑلے سے جھوٹ بول رہا ہے، وعدہ خلافی، بد دیانتی، بد نگاہی، اور کیا کہتے ہیں بد اخلاقی، یہ سارے کام جو اللہ نے واضح طور پہ بیان کیے ہیں، جس میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں، اس پہ ہم مسلمانوں کا کوئی عمل نظر نہیں آتا، یہ سب فالتو گیری کی چیزیں آپ لوگ قرآن مجید کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ مطلب یہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ مطلب آپ ان کو دوست نہ بنائیں۔ قرآن مجید کی جو آیات آپ پڑھ رہے ہیں اس پہ غور کریے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 کے اندر جس میں کہا گیا تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، آگے اسی آیت کے اندر ہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اسی آیت کے اندر ہے جی، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو یار و مددگار نہ بناؤ، یہ خود ہی ایک دوسرے کے یار و مددگار ہیں، اور تم میں سے جو شخص ان کی دوستی کا دم بھرے گا تو پھر وہ انہی میں سے ہوگا۔ اب یہ جو دیکھیے یار و مددگار ترجمہ کیا ہے لیکن وہاں پہ بھی اولیاء کا لفظ لکھا ہوا ہے، تو آپ بتائیے کہ آج معاشرے میں آپ کو یہ دکھ رہا ہے نا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے یار و مددگار ہیں، لیکن یہ عقائد کے بنا پہ نہیں ہیں، یہ عقائد میں تو یہ لوگ ایک دوسرے کے پکے دشمن ہیں۔ یہ یہودی آپ جانتے نا یہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں، یہودی جو ہے وہ نعوذ باللہ وہ مطلب گالیاں بکتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، تو ایک اچھا عیسائی جو ہوگا وہ کبھی بھی ایک یہودی کو پسند نہیں کرے کیونکہ وہ تو تھوکتے ہیں ان کو دیکھ کے، لیکن جب دنیاوی معاملہ آتا ہے تو یہ حرکت ہے ان کی کہ ایک دوسرے کے یار و مددگار ہیں۔ تو اگر ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں اور ہمارے ارد گرد کوئی ایسے لوگ رہ رہے ہیں جو غیر مسلم ہیں، غیر مسلم ہے، اور اگر آپ ان سے کچھ لین دین کرتے ہیں یا ان کے یہاں آتے ہیں جاتے ہیں، وہ آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں، آپ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو منع نہیں کر رہا ہے کہ آپ ان سے دوستی نہ کریں یا آپ ان سے ملیں جلیں نہ، ایسا کچھ نہیں۔ ورنہ تو آپ مجھے بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں دعوت دی، پورے مکے میں صرف اور صرف مشرکین تھے نا، 100 200 300 مسلمان اگر تھے بھی تو ان کی کیا حیثیت ہے، کیونکہ پورا مکہ تو کافر و مشرک سے بھرا ہوا تھا۔ تو کیا یہ لوگ آپ کے پاس ہیں روایت ہسٹری میں کچھ ہے ایسا کہ رسول اللہ نہ ان کے یہاں آتے تھے، نہ جاتے تھے، نہ ان سے بات کرتے تھے، نہ ملتے تھے ان سے، کیونکہ یہ لوگ ان میں سے بعض لوگ تو بہت زیادہ تکلیفیں دیتے تھے۔ چلیے تکلیفیں دینے والوں کو چھوڑ دی، وہ تو قرآن نے بیان ہی کر دیا کہ ان سے ملا جلا نہیں جا سکتا، ان کے علاوہ جو ان کے پڑوسی تھے یا ان سے جو لوگ ملتے جلتے تھے تو ان کے ساتھ کیا رویے تھے ہمارے یہاں رسول کے، اگر آپ کے پاس ہے ہسٹری میں تو بتائیے کہ نہیں صاحب نہ کسی سے دوست تھے اور نہ ملتے تھے نہ جلتے تھے اور الگ الگ رہتے تھے، ان کے آنا جانا بھی نہیں کرتے تھے، کچھ ہو آپ کے پاس تو بتائیے ایسا۔
کیونکہ یہ تعلیمات جو آپ قرآن سے دے رہے ہیں تو اس کا تو میں نے آپ کو رد کر دیا کہ یہ تو آتنکوادیوں کے لیے ہیں، یہ عام کافروں کے لیے نہیں ہے۔ جو آپ لوگ جو یہ مطلقاً جو سب پہ لگا دیتے ہیں یہ اچھی بات نہیں، یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ روایات جو ہیں یہ آیات جو ہیں یہ ان خاص لوگوں کے لیے آج بھی ہوں گی، ایسا نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اس وقت کے لیے خاص ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو ہر آدمی پہ آپ اپلائی نہیں کر سکتے۔ یہ آتنکوادیوں کے لیے ہیں جو معاشرے میں فساد پھیلانے والے ہیں، ان کے خلاف اقدام بھی کیا جائے گا، ان کے خلاف جنگ بھی کری جائے گی، ان کو روکا جائے گا، سمجھ رہے ہیں، یہ سارے کام کیے جائیں گے، لیکن یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ یہ صرف جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو بازار میں یہ معاشرے میں انارکی پھیلاتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جو کچھ کہنا تھا میں نے کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔